أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من نعمته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ اس عشرے کی ایک مجلس کو خطاب کرنے کی توفیق حاصل ہوئی کہ جس کا عنوان ہے عقیدہ اور عقیدت. اور یقیناً ہمارے عقائد کے درمیان ایک عقیدہ عقیدہ اصلاح ہے کہ جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں جب آپ محمد حنفیہ کو وصیت کر رہے تھے تو آپ نے اپنے مقاصد اور اہداف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کس مقصد کے لیے قیام کر رہا ہوں، اور اس میں مختلف تشریحات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو سب سے مرکزی نقطہ ہے وہ محور کہ جس محور کی اساس پر بنیاد پر امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں وہ کلمہ اصلاح ہے. کلمہ اصلاح بہرحال اتنا زیادہ مجلسوں میں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ کہ یہ عام طور سے ہمارے لیے ایک بدیہی لفظ ہے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ افراد آن لائن ذریعے سے بھی طریقے سے بھی سن رہے ہوں گے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں پر کوئی افساد ہو جایا کرتا ہے، جب کہیں پر کوئی کام خراب ہو جایا کرتا ہے، جب کہیں پر کوئی چیز اپنے ٹریک پر سے ہٹ جایا کرتی ہے، جب کہیں پر کسی چیز کے کمال میں نقص آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں عام روزمرہ زندگی میں. فرض کیجئے آپ کے گھر میں کوئی مشین ہے، وہ مشین خراب ہو گئی. اب یا تو اس کا فساد خود بخود ہو گیا یا کسی علت کی بنا پر اس کے اندر افساد کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو اس مشین کو جا کر صحیح کروانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ کہ اصلاح کرانی پڑے گی. اور متعدد مثالیں ہماری زندگی میں ہو سکتی ہیں. اب ہمیں دکھائی پڑتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے قیام کی شروعات کر رہے ہیں
اور اس قیام کی جامعیت کو بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ متعدد مراحل میں اپنے مقاصد کو بیان کرتے کرتے ایک مقصد جو محوری مقصد ہے بیان کر رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے وہ لوگ کہ جو سو کالڈ ریفارمسٹ تھے، وہ لوگ کہ جو کسی بھی طریقے کی تبدیلی کو سپورٹ کر رہے تھے، اب منفی اور مثبت سے مجھے اس وقت کام نہیں، وہ آ کر اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے جوڑنے لگے، کیونکہ آپ سب بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ مجلس کے پس منظر کیا ہیں۔ یہ عشرہ جو پورا قائم کیا گیا ہے اور اس کا عنوان جو رکھا گیا ہے، اس کا پس منظر بھی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے عقائد کی بنسبت کچھ افسادات ہو رہے ہیں کہ جن کی اصلاح غرض ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے آ کر اپنے کام کو، اپنی بات کو، اپنے عمل کو امام حسین علیہ السلام کی اصلاح سے جوڑا، اور آ کر اس طریقے کا ایک شبہہ، ایک اعتراض پیش کیا کہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گئے ہوئے چند برس ہوئے ہیں، 30-40 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہو گئی ہے کہ آپ دین کے اندر اصلاح کریں، تو لہٰذا آپ قیام کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں نے آ کر اس اصلاح کو، اس امام حسین علیہ السلام کے قدم کو آ کر اپنے لیے ایک بہانہ بنا لیا کہ جب بھی وہ کوئی نئی بات پیش کرنا چاہیں تو کہیں دیکھیے امام حسین نے بھی تو اصلاح کی تھی، تو لہٰذا ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں غرض یہی ہے کہ اس پہ گفتگو ہو کہ اصلاح کا حقیقی معنی کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں، پوچھتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، اور امام حسین جو وصیت کی شروعات کر رہے ہیں وہ کہاں سے شروعات کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بات اور اپنی گفتگو کی شروعات کرتے ہوئے جب آپ آ کر اعلان کرتے ہیں کہ میں حسین بن علی ہوں، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے اس قیام کے پہلے قدم میں تمہارے لیے اپنا عقیدہ اعلان کر رہا ہوں، اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو حسین جس راستے پر قدم بڑھا رہے ہیں، حسین جس راستے پر گامزن ہیں، وہ راستہ توحید سے الگ نہیں ہے، وہ راستہ نبوت سے الگ نہیں ہے۔ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ امام کے سامنے ہیں وہ فرعونی صفت کے ہیں۔ فرعون نے بھی کل کو جب جناب موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا تو اپنی قوم سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو مجھے موسیٰ کو قتل کر دینے دو، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر یہ ہے کہ فرعون تمہارا دین تبدیل نہ کر دے۔ معلوم یہ ہوا جو لوگ فرعونی صفت ہوتے ہیں وہ آ کر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر پاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں دین کا ماننے والا ہوں، دین کی مسند پر بیٹھنا چاہتا ہوں، اور وہاں سے آ کے ولی اللہ کے اوپر تہمت یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا دین تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یزید نے بھی یہی کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یہ حسین بن علی وقت کے خلیفہ کے خلاف قیام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھو میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں نبوت پہ چلنے والا ہوں اور توحید کا ماننے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ امام آ کر یہ بتائیں؟ امام رسول اللہ کے پروردہ ہیں، آپ کے دامن میں رہے ہیں، رسول اللہ کے آغوش میں آنکھیں کھول رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، رسول اللہ کی نماز کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے قیام کے ساتھ ہیں، آپ کے رکوع کے ساتھ ہیں۔ پورا مدینہ یہ جانتا ہے، پورا عراق یہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے، لیکن امام آ کر وصیت کے اندر پھر بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں توحید کا ماننے والا ہوں، دیکھو میں نبوت کا ماننے والا ہوں۔ عجب نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں یہ تمام تر واقعات موجود ہیں۔
کہ امام اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے جو فرعونی صفت ہیں، جو ولایت شیطانی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے آ کر تاریخ کا رخ کس طریقے سے موڑا، کہ ممبروں پر سے امام علی پر لعنت کروائی، آ کر تاریخ کا رخ اس طریقے سے موڑا کہ آ کر امام علی علیہ السلام کے خلاف ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جب آپ کی شہادت ہو رہی ہے تو لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ امام علی کیا مسجد بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عزیزوں، آج کی دنیا میں بھی جو لوگ آ کر امام حسین اور معصومین اور مکتب اہل بیت کے مخالف ہیں، ان کی ایک روش اور ان کا ایک اسلوب یہ رہتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مکتب حسین اور مکتب اہل بیت کا جواب نہیں دے سکتے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنا حربہ یہ اپناتے ہیں کہ آ کر مکتب حسین کے ماننے والوں کو تکفیر کیا کرتے ہیں، ان کو شہید کیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی سیرت امام حسین پر چلیں اور آ کر پوری دنیا کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ دیکھو حسین کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو نہ نبوت سے الگ ہے نہ توحید سے الگ ہے۔ تو یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہم آ کر اپنے عقیدے کا اعلان کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا اعلان کریں، اور اگر ہم اپنے عقیدے کا اعلان نہیں کریں گے، اگر ہم امام حسین کے راستے پر نہیں چلیں گے، تو پھر دنیا ہمیں یوں ہی تکفیر کرتی جائے گی، یوں ہی حسینیت کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان کو صحیح و سالم رکھے، ان کی جانوں کو محفوظ رکھے، ان کو یوں ہی قتل کرتے جائیں گے، شہید کرتے جائیں گے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام قدم اول میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، امام اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس مقصد سے قیام نہیں کر رہا ہوں، اشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، یہ تمام کے تمام مقاصد میرے نہیں ہیں، نہ مجھے حکومت کی خواہش ہے، نہ مجھے کسی فساد کی خواہش ہے، نہ میں اپنی خوشی کے لیے اور اپنی دنیاوی شہوتوں کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک اصلاح کے لیے قائم کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے ایک گفتگو یہ ہے، یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ائمہ اور معصومین علیہ السلام کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دین کے اندر اصلاح کرنے کے لیے قیام کر گئے، لیکن جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں امام کے قول کو تو ہمیں یہ دکھائی پڑتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی دین جدی۔ فرق ہے اس بات میں کہ امام پلٹ کر یہ کہیں کہ میں نانا کے دین میں اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی امام حسین بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نانا کا جو دین تھا، دین اسلام جو تھا، وہ اپنی جگہ کامل ہے، تمہاری نمازیں ناقص ہیں۔ نانا کا دین کامل ہے، تمہارے روزے ناقص ہیں۔ نانا کا دین کامل ہے، تمہارے اعمال ناقص ہیں۔ نانا کا دین کامل ہے، تمہارے کردار ناقص ہیں۔ اے مولا، یہ کون سا کمال ہے جو یہاں پر نہیں ہے؟ مولا وہ کون سا کمال ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا امام حسین جواب دیں کہ جا کر قرآن پڑھو۔ قرآن جا کر اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام تر روزے اپنی جگہ، یہ تمام تر نمازیں اپنی جگہ، یہ تمام تر حج اپنی جگہ، یہ تمام تر اعمال اپنی جگہ، لیکن اگر ولایت امیر المومنین سے دور ہو تو تمہارا دین کسی بھی طریقے سے کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ اصلاح نہیں ہے کہ جو آپ کبھی بھی تبدیلی کچھ بھی کرنا چاہیں، کیونکہ دین پہلے کامل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ دین میں اگر آپ تبدیلی لے کر آئیں گے اور دین کے اندر تبدیلی ایجاد کرنا چاہیں گے تو آپ کا راستہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر جڑ جائے گا کہ جو آ کر یہ کہیں گے کہ رسول اللہ نے کچھ اعلان کیا اور میں کچھ اور اعلان کرتا ہوں۔ تو لہٰذا امام نے وہیں پر یہ اعلان کر دیا اور ایک خط بطلان لگا دیا ان لوگوں پر کہ جو آ کر دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔
اب وہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پر کہ تبدیلی جو ہے وہ دین کے اندر کیسے ایجاد کی جا سکتی ہے، اور دین کے اندر آیا تبدیلی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اور آج کے نئے زمانے میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے اور زمانہ بدل گیا ہے اور ماڈرنزم میں ہے، پوسٹ ماڈرنزم میں ہے، یہ تمام تر گفتگویں اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے کہ اس کی جزئیات میں جا کر بررسی ہو، کہ دین کے کچھ احکام ثابت ہوا کرتے ہیں، کچھ احکام متغیر ہوا کرتے ہیں۔ جو احکام ثابت ہیں وہ بالکل اس طریقے سے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی تکوینی کائنات ہے۔ آ کر وہ لوگ جو دین کے اندر تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ ذرا سورج کے اندر بھی تبدیلی لے کر آئیں، کیوں نہ سورج کو مغرب سے نکال دیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ذرا درختوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، کل سے بیج بونے پر درخت نہ نکلیں، ذرا پانی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اس کے اندر وہ پانی کا مزاج نہ رہ جائے، ذرا نمک کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اس کے اندر نمکین پن نہ رہ جائے۔ جواب یہی آئے گا ان تمام تر چیزوں کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ کیوں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیونکہ وہ ثابت احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر تبدیلی آپ نہیں لا سکتے۔ تو لہٰذا اصلاح کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میں دین کے اندر تبدیلی نہیں لا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میں کس رخ پہ جا رہا ہوں، کس چیز کے اندر تبدیلی لانا چاہ رہا ہوں، امت کے اندر کون سی چیز مسنگ ہے کہ جس کو میں واپس لانا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے جو آج کے وہ لوگ کے جو ادعا کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے ماننے والے ہیں، ہم ریفارمسٹ ہیں، ہم ایک ریفارم لانا چاہتے ہیں، ان کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی اصلاح میں اور امام حسین کی اصلاح میں فرق ہے۔ ان کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے انکار شفاعت، امام حسین کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے کہ امام حسین خود شفیع روز قیامت بنتے ہیں۔ ان کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے انکار ولی اللہ۔ یہاں پر امام حسین اعلان کر رہے ہیں کہ ولی اللہ کے علاوہ کسی بھی راستے پر جاؤ گے تو گمراہی ہے۔ ان کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ علم غیب امام کا انکار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ ان کی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ وہ امام کی عصمت کا انکار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عصمت اولیاء اور معصومین کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا نتیجہ انکار ولایت و امامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اصلاح کا نتیجہ اثبات ولایت و امامت ہے۔ تو لہذا امام حسین علیہ السلام کی اس کوشش و کاوش کو، اس قیام کو جتنا ہم مطالعہ کرتے جائیں گے، جتنا اس کی تہ میں چلتے چلے جائیں گے، اتنا ہمارے لیے واضح ہوتا جائے گا کہ جو لوگ آج کل کی دنیا میں، اب چاہے ان کا تعلق ان منکرین اور مقصرین سے ہو یا ان کا تعلق ان غالیوں سے ہو، لیکن اگر کوئی آ کر امام سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد بھی اگر اثبات ولایت اور امامت ہے، اگر اثبات فضائل اہل بیت ہے، تو اس کا مطلب وہ امام کے راستے پر ہے۔ لیکن ہمیں تو کچھ اور دکھائی پڑ رہا ہے، ہمیں تو بار بار یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہر مرحلے پر انکار فضائل ہے، انکار علم امام ہے، انکار عصمت امام ہے، انکار امامت امام ہے۔ تو عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح کو اس طریقے سے دیکھیں۔ تو اب اگر ہم اس گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہیں، اب اس کی جزیات جو ہیں کہ ہر ایک اصلاح میں ایک مصلح ہوا کرتا ہے اور ایک خود اصلاح ہے، اور اس کے بہت سارے دوسرے عناصر بھی ہیں، ایک اس وقت کا ماحول ہے۔ ان تمام تر جزئیات کو اس کے اندر داخل نہ ہوتے ہوئے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اصلاح اگر کسی کے ذریعے سے آنی ہے تو اس مصلح کی بھی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں۔ متعدد روایات اور احادیث کا مضمون کیا ہے
من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ایک اصلاح کر سکے، یعنی لوگوں کی تعلیم کر سکے، لوگوں کو بتا سکے صحیح و غلط کیا ہے، اس کو اپنی طرف پہلے دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ کہ اگر کوئی مصلح ہے تو جتنے بڑے لیول کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اتنے بڑے لیول پہ اس کو خود ہونا پڑے گا. اگر ایک عام انسان یہ چاہے کہ پوری امت کے اندر اصلاح لے آئے تو وہ اصلاح نہیں لا سکتا، کیونکہ اصلاح کا ایک اہم عنصر کہ جو مصلح ہے اس کی شرائط یہاں کامل نہیں ہے. امام حسین اگر ایک اصلاح کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام اس ولایت الہی کے اتم اور اکمل مظہر ہیں کہ جس کے ذریعے میں یہ اصلاح کامل ہو سکتی ہے. اسی لیے قدم قدم پر جہاں جہاں آپ دیکھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں. اسی لیے نرغ آدھا میں جب امام حسین علیہ السلام آ کر خطبہ دینا چاہتے ہیں اور ادھر سے دشمنوں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ شور و غل مچائیں تاکہ امام کے اس ہدایت والے کلام کو لوگوں کے کانوں تک کے پہنچنے سے روک دیں، تو امام حسین ایک مرتبہ قدرت الہی کا ایک اشارہ کرتے ہیں اور وہ تمام تر لوگ جو شور مچا رہے ہوتے ہیں وہ اس ولایت تکوینی کے نتیجے میں چپ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کیونکہ مصلح ہیں اتم معنی میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کہ جود و کرم اور انعام کا مظہر ہیں. امام حسین کیونکہ اتم معنی میں اصلاح لانا چاہتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مظہر ہیں. اب بہرحال مثالیں اور مصادیق بہت ہیں، کیونکہ اختصار مد نظر ہے لہٰذا بس اپنی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اصلاح کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اصلاح کا اہم ترین عنصر کہ جو مصلح ہے اس کے اندر وہ شرائط نہ ہوں اور وہ اصلاح کر لے جائے. اسی لیے ہم دیکھتے رہیں گے تاریخ میں امام عسکری علیہ السلام کے بعد متعدد مصلحین آئیں گے، سب اپنی اپنی پوری کوشش کریں گے، سب یہ چاہیں گے کہ امت کے اندر اصلاح کر لیں، سب یہ چاہیں گے امت کے اعمال و کردار کو اصلاح کر دیں، سب یہ چاہیں گے بہترین راستے پر لے کر آ جائیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص نہیں ہوں گے کہ جن کے پاس عصمت الہی ہو، جن کے پاس علم الہی ہو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے صفات کی مظہریت ہو. لہٰذا ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے آخری مصلح کا کہ جب وہ آئے گا اور پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرائے گا، جس کے پاس علم الہی ہوگا، جس کے پاس عصمت الہی ہوگی، جس کے پاس قدرت الہی ہوگی، جس کے پاس ہدایت الہی ہوگی، وہ جب آ کر کعبے کی دیوار پر اپنی پشت کو لگا کر اعلان کرے گا کہ میں حسین کی نسل سے ہوں، تب جا کر اس دنیا کے اندر حقیقی اصلاح ہو پائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لہٰذا یہ نہ سوچیں ہم کہ ہر قدم پہ جب بھی ہم چاہیں کسی بھی تبدیلی کو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے جوڑ دیں اور کہہ دیں کہ ہماری تبدیلی، ہماری یہ فکر ایک دم صحیح فکر ہے. جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر ہیں اور ان کی ولایت سے اپنے آپ کو جوڑ کر چل رہے ہیں تب تک کہ تو ہم صحیح راستے پر ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور ہم انکار ولایت و انکار امامت و انکار فضائل کی طرف چلے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ راستہ غلط جا رہا ہے. لہٰذا اسی اصلاح کا ایک عنصر یہ ہے کہ انسان جب اصلاح کرنے نکلتا ہے تو اس کو بہت ہی ایثار اور فداکاری کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے مراحل گزرتے ہیں انسان کے اوپر کہ جہاں پر انسان
اگر عام انسان ہو تو اس کی ہمتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. انسان اگر عام انسان ہو تو اس کے ارادے ڈگمگا جایا کرتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مظہر ہوتا ہے وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے. اس راستے میں اگر اس کو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ مدینے کو چھوڑ جاتا ہے. اس راستے میں اگر اس کو اپنے اصحاب کی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ اصحاب کی قربانی بھی دیتا ہے. اور اس راستے میں اگر اس کو اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے بیٹے کی قربانی دیتا ہے کہ جو اس کے نانا رسول اللہ کی بنسبت اشبہ الناس ہے. ہاں عزیزوں، آج کے دن حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے اور آپ کے اصحاب کی شہادتیں قبول ہو گئیں تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اے بابا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے نانا رسول اللہ کی بنسبت اشبہ الناس ہو. جب تم بولتے ہو تو مجھے نانا نظر آتے ہیں، جب تم چپ رہتے ہو تو نانا نظر آتے ہیں. اب بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پر امام حسین اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. اے پروردگار تیری راہ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جاتے ہیں، نرغہ آدھا میں دشمنوں کے درمیان جاتے ہیں. ایک مرتبہ دشمنوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں، رجز پڑھتے چلے جاتے ہیں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، تم دشمنوں کو قتل کرنے آیا ہوں. ایک مرتبہ دشمنوں کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں. ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پر علی اکبر سے پیاس برداشت نہ ہوتی ہے، پلٹ کر اپنے بابا کی سمت آتے ہیں. عزیزوں بابا کے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں بابا ایک جرعہ آب چاہیے ہے. عزیزوں میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ جناب علی اکبر ایک جوان فرد ہے. جب کوئی جوان بیٹا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنی تکلیفوں کو اپنے باپ سے دور رکھے، اپنے باپ سے چھپائے. آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی اکبر کو جب پیاس لگی ہو تو آپ آ کر امام حسین کے سامنے یہ کہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. جب میں نے اس کے اوپر سوچا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں. ہو سکتا ہے جناب علی اکبر کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک مرتبہ جا کر بابا کے سامنے پیاس کو اظہار کروں اور پانی کی طلب کروں تو ہو سکتا ہے خیموں میں موجود بچے یہ جان جائیں کہ صرف وہ پیاسے نہیں ہیں بلکہ بڑے بھی پیاسے ہیں. ہاں باب ازا ایک بات اور جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی باپ اور اس کا کوئی جوان بیٹا ہوتا ہے تو اس باپ کو، کیونکہ باپ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کو بار بار اظہار نہیں کر سکتا، وہ اپنی محبت کو بار بار ماں کی طرح نہیں بتا سکتا، تو اسی لیے باپ بہانے ڈھونڈتا ہے. کبھی شادی کے وقت اپنے بچے کو چوم لیتا ہے، کبھی اگر بچہ کسی اچھے مقام تک کے پہنچ گیا ہے تب اس کو چوم لیتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر علی اکبر کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ میں حسین جیسے باپ کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، میرے باپ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، چلو پیاس کے بہانے والد کے پاس چلتے ہیں. اے بابا حسین میں دوبارہ آ گیا. امام حسین نے علی اکبر کا بوسہ لیا. اب ایک مرتبہ دوبارہ علی اکبر آدھا کے درمیان گئے، لڑتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ دشمن نے ایک ایسا وار کیا کہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر وہیں پر گر گئے اور اپنے گھوڑے کے اوپر اپنے ہاتھ ڈال دیے، زین سے زمین پہ تشریف نہ لائے. گھوڑا ایک مرتبہ گھبرایا اور اپنے خیموں کی بجائے وہ دشمنوں کی طرف چلا گیا. اب کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی پتھروں سے وار کرتا ہے. علی اکبر کا لاشا پامال ہو جاتا ہے. مقتل میں کچھ شہیدوں کے لیے یہ ہے کہ امام حسین خیموں کی سمت ان کے لاشوں کو واپس لے کر نہیں آئے ہیں.
ان میں سے ایک لاشا علی اکبر کا ہے. میں نہیں جانتا کہ کیا علت ہے جس کی وجہ سے امام حسین نہیں لائے, لیکن ہو سکتا ہے علی اکبر کے بدن کے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہوں کہ امام حسین ان ٹکڑوں کو کیسے جمع کر کے لے کر آئے. واہ حسینہ واہ مظلومہ, اللہ لعنت اللہ